अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। आज हम अपना लेक्चर अगली नज़म इस्लामी मसावात जिसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं शुरू करते हैं। तालबात, सबसे पहले आपको शायर के बारे में मालूम होना चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन हाली हमारे कौमी शायर, जदीद उर्दू गज़ल का सेहरा भी हाली ही के सारे है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली जो मदरजर इस्लाम के नाम से मशहूर है वो लिखी। इनकी किताबों में हयात जावेद, यादगार गालिब, मुकदमा शेर शायरी, मुसद्दस हाली जैसी तसानीफ हमारे सामने आती हैं। अब तशरीह की तरफ आते हैं। इनकी नज़म हम स्टार्ट करते हैं। पहला बंद है, देखिए 6 मिसरों का बंद है और 6 मिसरों के बंद वाली जो नज़म है उसे मुसद्दस कहा जाता है। किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मस्क उनमें पहले तवंगर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर, न अक्ल उनकी हादी न दीन उनका रहबर, न दुनिया में ज़िल्लत न इज़्ज़त की परवाह, न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ आइए। दफ्तर उलटना, ज़वाल आना, बुरे दिन आना, मस्क होना, बिगड़ना, शक्ल तब्दील होना, कमाल, हुनर, जौहर। और उसके बाद है, आप देखें, खूबी, हादी, रहनुमा, हिदायत करने वाला। और उसके बाद आप देखें, रहबर, रहनुमाई करने वाला, उक़बा, आखरत। तशरीह की तरफ आइए अज़ीज़ तालबात। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं उन्होंने अपनी नज़म मुसद्दस मदरजर इस्लाम में जो यहाँ उन्वान दिया गया है इस्लामी मसावात, इसमें माशरे के बिगड़ते हुए जो तबका है उमरा उसका ज़िक्र उन्होंने किया है और अमीर और गुरबा के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को कमाल खूबसूरती के साथ उन्होंने पेश किया है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ज़ेर तशरीह बंद में फरमाते हैं कि जब कोई कौम ज़वाल का शिकार होती है तो उसके आसार सबसे पहले उम्रा के अफ़ाल से झलकते दिखाई देते हैं। उम्रा का ये तबका ऐशो इशरत में पढ़कर बिगाड़ का शिकार हो जाता है। ये बिगड़े हुए उम्रा लोग कौम के मखलूक़ल हाल लोगों पर इनके बुरे असरात मुरतब होते हैं। अमीर और खुशहाल लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दौलत आजमाइश होती है, मगर ये लोग गरीबों पर जुल्म सितम करते हैं, अपनी दौलत गरीबों में तकसीम नहीं करते। इस तरह ये इस आजमाइश में पूरे नहीं उतरते। अब देखें, यही है कि आप देखें कि कमाल उनमें रहते हैं बाकी ना जौहर, यानी उनमें किस किस्म का कोई कमाल, कोई जौहर, कोई हुनर बाकी नहीं रहता, ना ही कोई फ़न होता है उनमें, ना अक्ल इनकी हादी ना दीन इनका रहबर। ये लोग अक्ल से रहनुमाई हिदायत हासिल नहीं करते, सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, और दीन इनकी रहबर रहनुमा उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, क्योंकि कभी दीन को उन्होंने ना समझा होता है ना इसकी तरफ रहनुमाई के लिए कदम बढ़ाया होता है। आखिरी जो बंद है इस तशरीह तलब शेर का, जो आखिरी शेर है उसकी तरफ आइए देखते हैं कि ना दुनिया में ज़िल्लत ना इज़्ज़त की परवाह। यानी शायर कहते हैं कि उम्रा का तबका दौलत के नशे में अंधा होता है, इन्हें इज़्ज़त और ज़िल्लत की परवाह नहीं होती। ये माल दौलत और शान शौकत ही को इज़्ज़त का म्यार समझते हैं और इसी के नशे में अंधे होते हैं। हालांकि इन्हें मालूम ही नहीं होता कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। दुनिया में किए गए अमाल की जज़ा और सज़ा आखिरत में मिलेगी। बुरे अमाल की सज़ा के तौर पर जहन्नम और अच्छे अमाल पर जन्नत की नेमतों के हकदार ठहरेंगे, मगर वो जन्नत और दोज़ख की परवाह किए बगैर दुनियावी शान शौकत और आसाइशों को ही जन्नत समझ बैठते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कौम बिगाड़ का शिकार हो जाती है। दूसरा जो बंद है उसकी तरफ आइए। न मज़लूम की आहुजारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना, हवाओ हवस में खुदी से गुज़रना,
تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: آہوزاری، فریاد، مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، ظلم سہنے والا، مفلوج، محتاج، غریب۔ ہوا و ہوس کیا ہے؟ نفسانی خواہشات، عیش و عشرت، خودی، خودداری۔ تعیش، نمائش، تعیش عیش و عشرت، نمائش دکھاوا، خواب غفلت، غفلت کی نیند، پڑے رہنا، دم نزا آخری سانس تک، خود فراموش، خود کو بھول جانا۔ تشریح کی طرف آئیے۔ شاعر یہاں پہ الطاف حسین حالی نے عمرہ کی چند مزید خرابیوں کو بیان کیا ہے جن کے سبب قوم زوال کا شکار ہوتی ہے کہ امیر طبقہ عیش و عشرت میں پڑھ کر خوف خدا اور انسانی ہمدردی سے دور ہو جاتا ہے، بے پناہ دولت کے نشے میں حقوق و فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، اور حالی کہتے ہیں کہ امیر لوگ غفلت کا شکار ہو کر انتہائی بے دردی اور سفاکی سے غریبوں اور محتاجوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ یہ لوگ بے رحم، بے بس، لاچار، مفلس اور غربت کے مارے ہوئے لوگوں پر رحم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور شاعر نے بھی شعر میں کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس زیر تشریح جو بند ہے، اس کے دوسرے شعر میں حالی کہتے ہیں، اور سے دیکھیے پڑھیے، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، امیر لوگ عیش و عشرت اور لالچ کے نشے میں پڑے ہوتے ہیں، اس قدر یہ لالچ کے میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی غیرت اور حمیت اور خودداری کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ تعیش، عیش و عشرت اور نمائش میں جینا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، انہیں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہی نمائشی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ امیر لوگ دولت ہی کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں اور غیرت و حمیت اور عزت کی پرواہ کیے بغیر ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ امیر لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور یہی ان کا دکھاوا ہی ان کی سب سے بڑی سب سے بڑی زندگی کا باعث ہوتے ہیں۔ تشریح دیکھیں اب اس کے آخری جو شعر ہے، سدا خواب غفلت میں، کہ امیر لوگ عیش و عشرت اور دولت کے نشے میں مست اور غفلت کی نیند میں مست رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے، دم نزا، مرتے وقت تک بھی یہ فراموش رہتے ہیں، انہیں کسی چیز کا احساس نہیں آتا، حالانکہ موت کے وقت ہر انسان زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ بھید عیاں ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھا تھا خواب تھا تو اس کی کوئی حقیقت اہمیت نہ تھی، تو کیا کرتے ہیں؟ کف افسوس ملتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اگلے بند کی طرف آئیے عزیز طالبات۔ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نوع انساں کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آئیے۔ قحط خوشحالی، سماں ضرورت کی چیزیں، باغ امت قوم، فصل خزاں خزاں کا موسم، زوال بدحالی زوال، خوشحالی عیش و عشرت فراوانی، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، بنی نوع انسان، انسانوں کی قسم، آدم کی اولاد، نوع قسم بشر آدمی۔ اب تشریح کی طرف آئیے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے زیر تشریح بند میں طبقہ عمرہ کے
قابل مذمت اور گناہوں جو رویہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ معاشرے میں عام لوگ جو ہیں وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اس بات کی فکر عمرہ کو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ معاشی بحران کے نتیجے میں اگر لوگ قحط اور افلاس سے دوچار ہوں تو یہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں اجناس کے ڈھیروں کے ڈھیر موجود ہوتے ہیں۔ جہاں غریب لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، وہاں امیر بے فکر کے عالم میں اپنی آسائشوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ شاعر نے آپ دیکھیں استعاراتی اور تشبیہاتی انداز اختیار کیا ہے کہ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، فصل خزاں یعنی یہ لوگ مشکلات کا شکار ہوں، معاشی بدحالی مسائل نے لوگوں کے چہروں سے شگفتگی ختم کر دی ہوتی ہے، خزاں کا ایک عمل ہوتا ہے، مگر یہ لوگ امیر لوگ بے فکر ہوتے ہیں کہ کیا ہے کہ بے نیازی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں خوشی اور آسائشوں کا سماں موجود ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اگلے شعر کی طرف آئیے کہ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے۔ یہ لوگ ایک طرف دیکھیں کہ غریب جو ہیں 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور دوسری طرف جو عمرہ ہیں وہ اپنی عیش پسندی اور اپنی نفاست پسندی پر بے دریغ دولت کو پانی کی طرح بہاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بنی نوع انسان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ اخلاقی اوصاف سے بھی عاری ہیں، ان کا طرز حیات بھی ان سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان کا دوسرے سے تعلق نہیں ہے تو شاعر یہی کہتا ہے وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، کہ ایک طبقہ ایک انسان دوسرے انسان سے جدا ہے۔ غربا مسائل مشکلات مصائب کی چکی میں بستے چلے جاتے ہیں، مگر کون ہے جو ان کی مالی اعانت کرے۔ ٹھیک ہے طلبہ، عزیز طالبات، ہم نے آپ کو 3 بند کی تشریح میں نے آپ کو کرا دی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں، باقی ہم پھر کل انشاءاللہ آگے پھر اس نظم کی تشریح سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، اپنے گھر میں سیف رہیے۔